میں بات کروں گا، بڑے تھوڑی دیر کروں، لیکن حاجی سید وارث علی صاحب دیوا تھا، ایک آل رسول نے کیا ہوا قیام کر لیا، دیوا شریف ہو گیا۔ دیوا کی تو قسمت جاگ اٹھی، نصیب بلند ہو گئے۔ جا کے دیکھو دیوا میں کیا رنگت ہے، کیا رحمت ہے، کیا نکھار ہے۔ اگر کسی کو آ جائے بخار تو دیکھ لے وہاں کا نکھار بخار دور ہو جائے۔ اور بہت بڑی شخصیت ہے، بڑے اونچے ہیں۔ حضرت جو ہے نا سید صاحب آل رسول اولاد علی ہیں، چمن فاطمہ کے وہ بھی پھول ہیں جی۔ وہ کسی مولانا کے پاس گئے، پتہ چلا کہ ایک کوئی عالم صاحب آئے تھے تو آپ نہیں تھے۔ اب کوئی کسی عالم ملنے کے لیے آئے، کوئی مفتی صاحب تھے تو وہ آئے، تو حاجی صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا فلاں مفتی صاحب آئے تھے۔ وہ ٹھیک، دیکھا اللہ والوں سے سبق سیکھو، بڑوں سے سیکھو اور اس کو کلین کر لو۔ تو حاجی صاحب ملنے گئے تو مفتی صاحب کچھ فتویٰ لکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے سلام کیا تو شاید انہوں نے سنا نہیں، لکھنے میں مشغول تھے۔ حاجی صاحب سلام کیا تو انہوں نے سنا نہیں۔ کس نے؟ حاجی صاحب نے سلام کیا، مفتی صاحب نے سنا نہیں۔ تو حاجی صاحب کیا بولتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کیا کہا؟ حاجی صاحب نے کہا اے مولوی، تمہارے دفتر میں وارث کا نام نہیں تو ٹھینگے سے۔ اے مولوی، تمہارے دفتر میں وارث کا نام نہیں تو ٹھینگے سے۔ وارث تو فاطمہ کے پیٹ سے ولی ہے، وارث تو فاطمہ کے پیٹ سے ولی ہے، تو نہ جانا۔ اب مولانا جب یہ سنا، ایک نظر ڈالی ہے وارث صاحب نے، حاجی صاحب نے صرف ایک نگاہ ولایت والی ڈالی، وہ سب بک چھپ چھوڑ چھاڑ کے پیچھے پیچھے لپٹتے دوڑتے آئے ہیں، حق وارث یا وارث، حق وارث یا وارث۔ آپ نے ایک احرام پہنتے تھے نا آپ، تو ایک چادر آپ نے دے دی۔ کسی نے کہا حضرت مفتی صاحب دونوں دے دو، بولے ایک کا تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، دونوں دے دوں گا دیپ بھاگ جائے گا۔ اور وہ مجذوب ہو گئے، وہ مفتی صاحب مجذوب ہو گئے۔ ایک چوراہا موئی چوراہا ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں، میرا خیال سے موئی چوراہا جہاں گنا خوب بکتا ہے اور آج بھی بکتا ہے، تو وہاں وہ مجذوب نے کیا کیا، 3 اینٹ رکھ لی اور ایک مٹی کی بڑی سی ہنڈیا لے لی، اور وہ جو گنا چوس چوس کے جو چوسے پھینکتے تھے نا، اس کو جمع کرتے کرتے سوکھے ہوئے وہ آگ لگاتے اور گڑ کی چائے بناتے، پانی میں گڑ ڈال کے اس کی چائے بناتے۔ مجذوب تھے، وہ مستان ہو گئے، دیوانے ہو گئے، دنیا داری کو سب چھوڑ بھول بھال کے بیٹھ گئے۔ یہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب اللہ کے ولی کی نظر پڑ جاتی ہے، میں کہتا ہوں بلی پہ پڑ گئی تو بلی غیب کی خبر دینے والی ہو گئی۔ مخدوم صاحب کی بارگاہ میں جائیے نا، تو حاجی صاحب کی نظر پڑ گئی مفتی صاحب پر، مفتی صاحب مجذوب ہو گیا۔ اب وہ چائے بناتے رہے، آنے جانے والوں کو، خود بھی پیتے، لوگوں کو پلا رہے، مطلب چائے کی دکان نہیں لگا، وہ محبت میں سب کو پلا رہے۔ یہ ہے حاجی صاحب۔ اور حاجی صاحب کو یہ مقام ملا کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا، درود پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بولو بھائی، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ لگائے، اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، مجھے دکھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہ نہیں مولا، مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے، مجھے بھروسہ ہے، تیری رحمت پر یقین ہے، تو شان والا ہے، تو بادشاہ حقیقی ہے، تیرے لیے کوئی بڑی بات۔ میرا دل مطمئن ہو جائے اگر میں دیکھ۔ اللہ نے فرمایا کہ تو 4 پرندے پال۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم تو 4 پرندے پال، ایک مرغا، ایک کوا، ایک کبوتر، ایک مور۔ کیا پال؟ کوا، مرغا، کبوتر اور مور۔ ابراہیم نے پالے، خوب ان کو مانوس کر لیے۔ حضرت ابراہیم کی آواز پر آتے تھے اور جاتے تھے۔ فرمایا گیا کہ کوا ہوتا ہے لالچی، کوا بہت ڈیڑھ سیانا ہوتا ہے، بہت لالچی ہوتا ہے، اور کبوتر بھولا ہوتا ہے، وہ کسی سے بھی دوستی کے لیے بہت جلدی مانوس ہو جائے۔ کبوتر کو پالو آپ، بہت جلدی مانوس ہو جائے گا، بہت جلدی مانوس ہو جائے گا۔ اور مرغا کو شہوت زیادہ ہے، مرغا کو اس میں شہوت زیادہ ہے۔ اور مور اپنی خوبصورتی پر تھوڑا سا نمائش اور جوم رکھتا، وہ تھوڑا غرور ہے، اس کو گھمنڈ، ایٹیٹیوڈ ہے مور کو، وہ بہت خوبصورت ہو تو اپنی خوبصورتی دکھا کر کے خوش ہوتا ہے مور۔ اب دیکھو حاجی صاحب پر ہی بول رہا ہوں میں، یہ حاجی صاحب کی بات بتاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے کو اللہ نے فرمایا، پھر جب وہ مانوس ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ان 4 کو حلال کر دے۔
اور منڈی چاروں کی، ان کی منڈی ہے نا وہ اپنے پاس رکھ لے، اور چاروں کا قیمہ بنا کے ایک پہاڑ پہ 4 ڈگلی کر دے، 4 واٹے لگا دے ایک پہاڑی پہ، چاروں کو قیمہ بنا دے مکس، اور صرف ان کی منڈی اپنے پاس رکھنا، اور چاروں کے واٹے لگا دے، اور پھر چاروں کو نام لے کے بلا، مرغے کو بلا، کبوتر کو بلا، کوے کو بلا، مور کو بلا۔ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بولو یار کیسے دماغ میں آیا کہ حلال کر دیے، پھر چاروں کا ایک مکس قیمہ ہو گیا، یہ بھی نہیں کہ الگ الگ ہے، چاروں کو مکس کر دیے، اور 4 واٹے چاروں کا قیمہ مکس ہے۔ اب بلائے، چاروں اپنی اپنی شکل میں آئے اور منڈی ان کو لگ گئی۔ سنیے حضرت ابراہیم کا یہ معجزہ، ابراہیم کو اللہ نے یہ بتایا۔ حاجی صاحب حج بیت اللہ کے لیے جب تشریف لے گئے، حاجی صاحب نے احرام پہنا، اور احرام پہننے کے بعد میں حاجی صاحب نے جب دیکھا کہ جب یہی 2 لباس پورے عرفات میں ہیں، پورا عرفات میں صرف یہی 2 لباس ملیں گے، کسی کو تیسرا کپڑا، نہ ٹوپی ہے، نہ رومال ہے، نہ دستی ہے، نہ گمچھا ہے، نہ چمچا ہے، صرف 2 کپڑے پورا عرفات میں، اور یہی منظر حشر میں ہوگا۔ حاجی صاحب نے لباس کو ڈیلیٹ مار دیا۔ بولو، حاجی صاحب نے احرام ہی پہنا رکھا ہے کہ جب لباس میں نمائش ہے تو نمائش کیوں، لباس کی نمائش کو ختم کر دیا۔ حاجی صاحب نے لالچ کو ختم کر دیا، اس کوے کی کہانی سن کر کے لالچ کو ڈیلیٹ، ہر کسی پر اعتماد کرنا، ہر کسی سے دوستی کرنا، اپنے بیگانے سے، لالچی سے چوکڑی، شہوت کو غالب، لنگوٹ مضبوط باندھ لیے، شہوت کو بھی طلاق، اور نمائش، خود پسندی، غرور، گھمنڈ کو بھی حاجی صاحب نے کچل کے رکھ دیا۔ تب جا کے حاجی صاحب دیوا کے وارث بنے ہیں، اور جب جا کے آج حاجی صاحب، میں میری بات کہہ رہا ہوں، میری اپنی بات، آج سے کئی سال پہلے، 10-12 سال پہلے ہم لوگ زیادہ تھے، گاڑی میں 6 یا 7 ہی بیٹھنا چاہیے، ہم 10 بیٹھے تھے، لکھنؤ میں تھے، پولیس والا آیا، جب پولیس، ایسی بات ہے بھائی گاڑی میں 10 تو نہیں بیٹھ سکتے نا، سومو گاڑی تھی یا جو بھی تھی، بہرحال بولیرو تھی، تو 10 آدمی بیٹھے، تو پولیس والا آیا، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں ہی آگے بیٹھتا ہوں، مجھے بٹھاتے ہیں لوگ، میں نے کہا ہم جا رہے ہیں دیوا شریف۔ اچھا دیوا شریف، حاجی صاحب جاؤ، کچھ نہیں کیا اس نے کچھ، حاجی صاحب جائیے۔ مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑتا ہے نا، دنیا کو ترک کر دیتا ہے نا، اس کو صاف کر لیتا ہے، اس کو کلین، اس کا سارا کچرا نکال دیتا ہے، اس کو وسیع کر لیتا ہے نا، سوچ کو وسیع کر لیا، دماغ کو وسیع کر لیا، اس میں دل میں جو بھی خیالات، جو بھی گندگی تھی، اس کو ڈیلیٹ مار دیا۔ حاجی صاحب نے وہی کیا، تب جا کے آج حاجی صاحب ہیں، اور مقبرہ آپ دیکھو چاروں طرف سے ایک جیسا دکھتا ہے، اور وہاں کوئی لالچ نہیں ہے۔ آپ جائیے حاجی صاحب کی بارگاہ میں، جائیے 3 دن قیام کیجئے، اور حاجی صاحب کو وسیلہ بنا کر کے آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ اگر کام نہ ہو تو مجھے غلام سو قادری مت کرنا۔ ہاں، کچھ لوگوں نے، جو احرام پوش لوگ ہیں، کچھ لوگ، معاف فرمائے میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، نماز نہیں پڑھنا یا یہ فالتو گیری کرنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال آپ نے اس سے کیا لینا دینا، ہم کو حاجی صاحب کے بعد، یہی حاجی صاحب ہیں، یہ آل رسول اولاد علی ہیں جی۔ حاجی صاحب کی حیاتی میں لوگ منتیں مانگتے تھے، حاجی صاحب کی زندگی میں لوگ جو ہے منتیں اور دعوت کرتے تھے، اور زندگی میں ہی تو ایک بار ایسا ہوا، میں نے اپنے مرشد سے یہ واقعہ سنا، ایسا ہوا کہ ایک طوائف کا کوٹا نہیں چلتا تھا، اس نے حاجی صاحب کو دعوت دی، اور لکڑی کی چوکی آتی ہے نا، پٹرا جس کو کہتے ہیں، اس پر بیٹھا کے حاجی صاحب کو غسل دیا جاتا تھا۔ حاجی صاحب کو اس پر غسل دینے والوں نے غسل دیا، جو حاجی صاحب کے خادم لوگ تھے، انہوں نے غسل دیا، اور نیا 2 کپڑا لا کے حاجی صاحب کو نیا احرام پہنایا، خوشبو کا اہتمام کیا۔ حاجی صاحب نے وہ بیچاری وہ گانے لگ گئی، جب یہ منظر ہو رہا تھا تو وہ اپنا گانا شروع کر دی، اس نے جو بھی اس کا جو معاملہ ہوتا ہے طوائف کا، جو بھی ناچنا گانا جو بھی ہوتا ہو، اب حاجی صاحب مصوب ہے۔ حاجی صاحب نے کہا خوب کئی کھا کما لے گی، اس طرح حاجی صاحب نے 3 مرتبہ کہا خوب کئی کھا کما لے گی، خوب کئی کھا کما لے گی۔ اب دعوت ہوئی، حاجی صاحب آ گئے اپنے گھر، اب اس کا کوٹا جو کبھی نہیں چلتا تھا اتنا چلنے لگا کہ وہ بیچاری پریشان ہو گئی، مطلب اس کا کام پیسہ کمانا تھا، ان کا کام۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ والے جس کو چاہیں
اور جس کو چاہیں گرا دیں اللہ کے فضل سے. اور یہ کون کرے گا؟ ہما سما کی بات نہیں ہے نا، یہ اللہ والوں کی بات ہے. ارے حاجی صاحب کے واقعات ایک نہیں اناپ شناپ واقعات ایسا. یہ حاجی وارث علی صاحب ہے نا، یہ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، اولاد علی اور حسن حسین کی اولاد میں سے جی، اور سید نصب سید ہیں، تو اس کو کوئی ہلکے میں نہ لے. اس لیے اگر آپ لکھنؤ جاتے ہیں تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ لکھنؤ سے صرف 27 کلومیٹر کی دوری پر ہی دیوا ہے. آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کا سفر ہے، بس میں جاؤ گے 1 گھنٹہ لگے گا، 1.25 گھنٹہ لگے گا. لکھنؤ سائڈ جائیں یا فیض آباد جائیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ضرور جائیے دیوا شریف جائیے، اور دیوا شریف میں حاجی صاحب کی بارگاہ میں ضرور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اطمینان اور سکون کے ساتھ فاتحہ خوانی پڑھ کے حضرت کو ان کو وسیلہ بنا کے دعا کریں. اور پھر ایک بات اور بتاؤں، میں دیوا شریف کے اندر جو مٹی کے برتن ملتے ہیں نا، شاید کہیں ملتے ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا. اور میں جب بھی گیا ہوں 1 کارٹون برتن لے کے آتا ہوں، بہت حسین برتن ملتے ہیں. یہ سمجھو کہ حاجی صاحب کی کرامت. اور حاجی صاحب کے وہاں مہمان نوازی ہوتی ہے، کسی بھی زائر ان کو جانے کے لیے 3 دن کا مہمان رہتا ہے، اس کو لنگر بھی ملتا ہے، رہنے کو کمرہ بھی ملتا ہے. یہ حاجی صاحب کے وہاں لوٹ کھسوٹ نہیں ہے.